अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर सी सरकारी मालियात का चैप्टर हम पढ़ रहे थे। आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है टैक्स आयद करने के असूल। टैक्स आयद करने के असूल मुख्तलिफ़ मीशतदानों ने बयान किए हैं, लेकिन जो पहले 4 बयान करदा असूल हैं वो एडम स्मिथ ने बयान किए हैं। ठीक है, जो पहले 4 असूल हैं, बाज़ औक़ात पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि एडम स्मिथ के बयान करदा टैक्स आयद करने के असूल लिखें। तो जो पहले 4 मैं पढ़ा रही हूँ वो किसके हैं? एडम स्मिथ के। और जो बाकी बयान है किए गए हैं वो बाकी जो मीशतदान हैं उनके। तो एडम स्मिथ के मुताबिक जो है वो पहला टैक्स आयद करने का असूल ये है कि असूल मसावात को अपनाया जाए। टैक्स आयद करते वक्त मसावात के असूल को सामने रखना चाहिए, यानी हर शख्स अपने हिस्से के मुताबिक टैक्स दे। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग एक ही शरह से टैक्स दें। ठीक है, मसावात का मतलब ये नहीं है, इक्वलिटी का मतलब ये नहीं है कि सब एक ही निस्बत से जो है वो टैक्स अदा करें, एक ही शरह से टैक्स अदा करें, बल्कि इसका मतलब ये कि हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक जो है वो टैक्स अदा करे। जिस शख्स की आमदन ज़्यादा है वो ज़्यादा टैक्स अदा करे, जिस शख्स की आमदन कम है वो कम टैक्स अदा करे। ठीक है, मसावात का क्या मतलब है कि जिस शख्स की आमदन ज़्यादा है वो ज़्यादा शरह से टैक्स अदा करे, और जिस शख्स की आमदन कम है वो कम शरह से टैक्स अदा करे, और जिसकी आमदन बिल्कुल बहुत ही कम है वो बिल्कुल टैक्स अदा ना करे। इस असूल को असूल मसावात भी कहते हैं। इसके मुताबिक हर शख्स अपनी इस्तात के मुताबिक हुकूमत की आमदनी में हिस्सादार बनता है। जिन लोगों की आमदनियाँ ज़्यादा होती हैं वो ज़्यादा टैक्स अदा करते हैं, जो लोग गरीब होते हैं वो टैक्स अदा नहीं करते। इस तरह से ये असूल अदल व इंसाफ के तकाज़ों को भी पूरा करता है और हुकूमत की आमदन का भी ज़रिया बनता है। अगर सब लोगों पर टैक्स बराबर शरह से लगाया जाए तो इससे क्या होता है कि गरीबों पर बोझ ज़्यादा पड़ जाता है और वो गरीब इसको बोझ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस एडम स्मिथ आमदनी के तनासब के अतबार से टैक्स आयद करने का हामी है। दूसरा जो टैक्स उसने बताया वो है असूल यकीन। यहाँ पे तकीन लिखा हुआ है बुक में, इस लफ्ज़ को ठीक कर लीजिएगा। ये है कैनन ऑफ सर्टेनिटी, असूल यकीन। ठीक है, असूल यकीन, तकीन नहीं है लफ्ज़, असूल यकीन है। एडम स्मिथ के मुताबिक जो टैक्सों का निज़ाम है वो असूल यकीन को पूरा करे, यानी टैक्स अदा करने वाले को पता होना चाहिए कि इसने कितना टैक्स अदा करना है, कब अदा करना है और कहाँ पर अदा करना है। इस तरह से हुकूमत को भी इस बात का पुख्ता इल्म हो कि इसे टैक्सों से कितनी आमदन हासिल होगी, नीज़ किन ज़राए से हासिल होगी और कब हासिल होगी। हुकूमत को जब ये यकीन होगा कि वो इस कदर आमदनी टैक्सों से हासिल करेगी तो वो मुकम्मल यकीन और प्लानिंग के साथ अपने फलाही और तरक्याती प्रोग्राम बनाएगी, क्योंकि आमदनी के हुजूम के पेश नज़र ही हुकूमत बड़े बड़े मंसूबे बनाती है और फिर उन पर अमल दरामद करती है। फिर असूल सहूलत है। असूल सहूलत जो एडम स्मिथ का तीसरा जो असूल है टैक्स आयद करने का वो है असूल सहूलत। पहला क्या था? असूल मसावात, दूसरा असूल यकीन, तीसरा असूल सहूलत। सहूलत क्या है कि टैक्स अदा करने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत हासिल हो, कि वो टैक्स को अपने ऊपर बोझ तस्वर न करे। मसलन टैक्स की रकम उस वक़्त वसूल की जाए जिस वक़्त के अदा करने वाले को आमदनी हासिल हो रही हो। मिसाल के तौर पर अगर तनख्वाहदार मुलाजिम से महीने के पहले हफ्ते में टैक्स वसूल किया जाए तो वो इसे बोझ महसूस नहीं करेगा और आसानी से अदा कर देगा। इसी तरह से ज़मींदारों से टैक्स उस वक़्त वसूल किया जाए जब उनकी फसल पककर तैयार हो जाए, ताकि वो आसानी से टैक्स अदा करें। इसी तरह टैक्स की अदायगी करीबी जगहों पर होनी चाहिए ताकि दूर दराज का सफ़र ना करना पड़े और टैक्स दहिंदा का वक्त भी ज़ाया ना हो और रुपया जो है वो भी ज़ाया ना हो। चौथा जो असूल है एडम स्मिथ ने जो बताया वो है असूल कफ़ायत। असूल कफ़ायत क्या है कि टैक्सों का निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि कम से कम रकम खर्च हो और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल हो, यानी अमला कम मगर मेहनती और दयानतदार हो। अगर टैक्स को इकट्ठा करने वाला अमला ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उससे जो टैक्स से हासिल करदा वसूल शुदा जो रकम होगी उसका बड़ा हिस्सा उनकी तनख्वाहों वगैरह पर खर्च हो जाएगा और हुकूमत को टैक्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये जो पहले 4 असूल थे, असूल मसावात, असूल यकीन, असूल सहूलत और असूल कफ़ायत, ये किसके थे? ये एडम स्मिथ के बयान करदा असूल थे। पांचवा जो असूल है टैक्स आयद करने का वो है असूल सादगी, यानी टैक्सों का निज़ाम सादा, नाम से ही लग रहा है सिंपलिसिटी, सादा हो, आसान हो, आम फहम हो, यानी आम आदमी की समझ में आ जाए। हर शख्स को अपनी आमदनी के मुताबिक टैक्स का अंदाज़ा हो, यानी इसकी आमदनी कितनी है, उसे कितना टैक्स अदा करना है। अगर टैक्स का निज़ाम पेचीदा होगा तो इस सूरत में टैक्स दहिंदा को खासी पेचीदियों में से गुज़रना पड़ेगा जो इसके लिए नागवारी का बायस बनेगा।
پھر اصول پیداواری. اصول پیداواری کیا ہے کہ ٹیکسوں کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ حکومت کو اپنی ضرورت کے مطابق رقم مل جائے. پروڈکٹیوٹی یعنی پروڈکٹیو ہو, اس سے آمدن حاصل ہو, حکومت کے تمام ترقیاتی اور غیر ترقیاتی اخراجات پورے ہوں. ایسا نہیں ہو کہ ٹیکس تو حکومت نے لگایا اور آمدن اسے مل ہی نہیں رہی, اتنی کم مل رہی ہے کہ وہ ترقیاتی اور غیر ترقیاتی منصوبوں کو پر خرچ ہی نہیں کر سکتی. تو ایسا اصول پیداواری کا کیا مطلب ہے؟ ایسا نظام ہونا چاہیے کہ حکومت اپنے اخراجات کو پورا کرے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو حکومت کو کیا کرنا پڑے گا؟ قرضے لینے پڑیں گے یا زائد نوٹ چھاپنے پڑیں گے, جس سے ملک میں نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ افراط زر. یاد رکھیے گا, جب بھی زائد نوٹ چھاپے جاتے ہیں ملک میں افراط زر پیدا ہوتا ہے, قیمتیں بڑھ جاتی ہے, اور معیشت کے لیے یہ بات جو ہے وہ اچھی ثابت نہیں ہوتی. ساتواں جو اصول ہے ٹیکس عائد کرنے کا وہ ہے اصول لچکداری, یعنی کہ ٹیکسوں کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں لچک ہو. یعنی اگر لوگوں کی آمدنیاں بڑھ رہی ہوں تو ٹیکسوں کی شرح میں اضافہ کیا جائے, اور اگر حکومت کی آمدن بھی بڑھ جائے اور لوگوں کی آمدنیاں کم ہو رہی ہوں تو ٹیکس کی شرح جو ہے وہ کم ہو جائے, یا کچھ ٹیکس جو ہے وہ معاف کر دیے جائے. لچکداری الاسٹیسٹی کا مطلب یہ ہے کہ آمدنی کے بڑھنے سے ٹیکس بڑھ جائے, آمدنی کے کم ہونے سے ٹیکس کی شرح بن جائے. اور حکومت کی آمدنی جو ہے, اگر ٹیکس جو ہے وہ آمدنی بہت کم ہے تو ٹیکس کی شرح کم ہو, یا پھر ٹیکس معاف کر دیا جائے اور حکومت کی آمدنی بھی کم ہو جائے. یعنی مستزائد شرح سے لگانے چاہیے ٹیکس. مستزائد کیا ہے؟ بڑھے آمدنی تو ٹیکس کی شرح بھی بڑھ جائے, آمدنی کم ہو تو ٹیکس کی شرح بھی کم ہو جائے. 8واں اصول ٹیکس عائد کرنے کا ہے کہ معاشی ترقی کا حصول, کینن آف ڈیولپمنٹ. ٹیکسوں کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ملک میں معاشی ترقی ہو, یعنی ٹیکسوں سے حاصل کردہ جو آمدن ہے اسے اس طرح استعمال کیا جائے کہ ملک کی پیداوار بڑھے, معاشی ترقی کی رفتار بڑھے, کامل روزگار کی سطح نصیب ہو اور معیشت مستحکم ہو. یہ کامل روزگار کیا ہوتا ہے؟ کامل روزگار سے مراد روزگار کی ایسی سطح ہے جہاں پر جب ملک میں لوگوں کو ان کی صلاحیت اور قابلیت کے مطابق روزگار مل رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ معیشت میں کامل روزگار موجود ہے, اور ایسا جو ہے وہ کمی ہوتا ہے. ٹیکسوں کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ملک میں سرد بازاری اور بے روزگاری کا باعث جو ہے وہ نہ بنے. پھر لاسٹ جو اصول ہے وہ ہے اصول تنوع. اصول تنوع کا کیا مطلب؟ کہ ایسا ٹیکسوں کا نظام ہونا چاہیے کہ معیشت کے کسی ایک شعبے پر سارے کا سارا بوجھ نہ پڑے, بلکہ معیشت کے سارے شعبے ٹیکسوں کا بوجھ برداشت کریں. مختلف قسم کے جو ہیں براہ راست ٹیکس, بالواسطہ ٹیکس لگائے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ حکومت کے کاموں میں شریک ہوں اور ٹیکس ادا کر کے اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں. صرف ایک طبقہ یہ شعبہ, اب ہم صرف اگر زرعی شعبے پہ ٹیکس لگا دیں گے تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے. صنعتی پر بھی لگائیں, ٹھیک ہے نا, بینکاری پر بھی لگائیں, جو ہے مواصلات پہ بھی لگائیں, بلکہ سارے لوگ اس بوجھ کو خوش دلی سے برداشت کریں. تو ٹیکس عائد کرنے کے اصول جو ہیں وہ ہم نے پڑھے. اس میں یہ بہت امپورٹنٹ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے 5 نمبر میں بھی اکثر آ جاتا ہے, شارٹ میں بھی آ سکتا ہے اور لانگ میں بھی آ جاتا ہوتا ہے. اگر لانگ میں آئے تو پھر تو آپ نے سارے 9 کے 9 ٹیکس کے عائد کرنے کے اصول لکھنے. اگر شارٹ میں آتا ہے, کئی بار آتا ہے کہ ایڈم سمتھ کے بیان کردہ ٹیکس عائد کرنے کے اصول لکھیں, تو اس میں پھر آپ نے صرف پہلے 4 لکھنے ہیں, ٹھیک ہے. اگر یہ پورا 10 مارکس کا کوشچن آتا ہے تو پھر آپ نے 9 کے 9 لکھنے. اگر شارٹ میں آ جاتا ہے تو پھر آپ کوئی سے 3 لکھ دیجیے گا. ٹیکس عائد کرنے کے اصول میں ہم نے پڑھ لی, اس میں ہمارے پاس 9 اصول ریوائز کر لیتے ہیں. ایڈم سمتھ نے جو پہلے 4 بتائے, اصول مساوات, یعنی ہر شخص پر ٹیکس ایک ہی شرح سے نہ لگایا جائے بلکہ ہر شخص پر ٹیکس اس کی حیثیت کے مطابق لگایا جائے, یعنی جس کی آمدن زیادہ ٹیکس, جس کی آمدن کم ٹیکس ادا کرے. دوسرا اصول یقین, یعنی ٹیکس ادا کرنے والے کو بھی یقین ہو کہ اس نے کہاں پہ ٹیکس ادا کرنا ہے, کتنا ادا کرنا ہے, اور حکومت کو بھی یقین ہو کہ اسے کتنی آمدن ملے گی. پھر اصول سہولت, ہر شخص کو جو ہے وہ ٹیکسوں کا نظام ایسا کہ زیادہ سے زیادہ سہولت ہو, یہ ٹیکس ادا کرنے والے کو بوجھ تصور نہ ہو, جب جس شخص کو آمدن حاصل ہو تب اس پر ٹیکس لگایا جائے. اصول کفایت جو ہے وہ یہ کہ ٹیکس کو جو اکٹھا کرنے والا عملہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ کم ہونا چاہیے تعداد میں, محنتی ہونا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس سے حاصل کردہ آمدن حاصل ہو. اصول سادگی ہونی چاہیے, ٹیکسوں کا نظام سمپل ہونا چاہیے. اصول پیداواری, یعنی کہ حکومت کے تمام اخراجات اس ٹیکس سے پورے ہونے چاہیے. اصول لچکداری, نظام لچکدار ہونا چاہیے, آمدن کے بڑھنے سے ٹیکس کو بڑھنا چاہیے اور معاشی ترقی جو ہے وہ حاصل ہونی چاہیے. اور اصول تنوع میں کیا, کسی ایک شعبے پر جو ہے وہ ٹیکسوں کا بوجھ نہ پڑے بلکہ سارے شعبے جو ہیں وہ وہاں سے ٹیکس سے حاصل کردہ آمدن حاصل ہو. تو چھوٹا سا ایک ٹاپک ہے, شارٹ کوسچن آنسرز کے لیے ہی امپورٹنٹ ہے, سرکاری قرضہ اور قرضے کے مقاصد.
سرکاری قرضہ کیا ہے؟ حکومت کی آمدن کا ہم نے پڑھ لیا سب سے بڑا ذریعہ ٹیکس، لہٰذا اگر ٹیکسوں سے حاصل ہونے والی آمدنی اخراجات پورے کرنے میں ناکام رہے تو حکومت قرضے حاصل کر کے اپنی آمدن کو بڑھاتی ہے۔ پس سرکاری قرضے سے کیا مراد ہے؟ سرکاری قرضے سے مراد وہ قرضہ ہے جو حکومت مختلف مقاصد کے لیے اندرونی بیرونی ذرائع سے حاصل کرتی ہے۔ قرضے کے مقصد کیا ہے؟ قرضہ کیوں حاصل کیا جاتا ہے؟ اس کے مقاصد کیا ہیں کہ اگر حکومت کا جو بجٹ ہے وہ خسارے کا ہو، یعنی ٹیکسوں سے حاصل ہونے والی آمدنی اخراجات کو پورا کرنے سے قاصر ہو، تو حکومت کیا کرتی ہے؟ قرضہ لے کر اپنی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ پھر بعض اوقات ہنگامی حالات جیسے کوئی جنگ چھڑ جائے، کوئی قحط آ جائے، کوئی سیلاب، قدرتی آفت آ جائے، تو ایسی صورت میں بھی حکومت کو قرض لینا پڑتا ہے۔ پھر حکومت اپنے ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے اندرونی کوئی سڑک بنا رہی ہے، کوئی ریلوے لائن بنا رہی ہے، تو اندرونی ذرائع سے بھی حاصل کر لیتی ہے ٹیکس اور رقم حاصل کر لیتی ہے قرضہ، اور جو بیرونی ذرائع ہیں ان سے بھی قرضہ حاصل کر لیتی ہے۔ بعض اوقات حکومت جو ہے رفع عمل، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو کام کرتی ہے اس کے لیے بھی ٹیکس حاصل کرتی ہے۔ مثلا حکومت پبلک پارک، پبلک لائبریریاں بناتی ہے۔ بعض اوقات حکومت کو اپنے دفاعی ضروریات کے لیے بھی قرضہ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات حکومت پرانے قرضوں کی ادائیگی کے لیے بھی نئے قرض لے لیتی ہے، اور بعض دفعہ جو حکومت ہے وہ افراط زر کو، یعنی جب قیمتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی قرضہ لیتی ہے تاکہ زر کی گردش کم ہو۔ توازن ادائیگی کسی ملک کا اگر خراب ہے، جیسے کہ اگر درآمدات زیادہ ہیں اور برآمدات کم ہیں، تو حکومت بین الاقوامی مالی فنڈ IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، بین الاقوامی مالی فنڈ کیا ہے؟ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے قرضہ لیا جاتا ہے تاکہ ادائیگیوں کے خساروں کو درست کیا جائے، اور حکومت پیداواری مقاصد کے لیے بھی جو ہے وہ قرضہ لیتی ہے۔ یہ قرضے کے مقاصد شارٹ کوسچن آنسرز کے لیے جو ہے امپورٹنٹ۔ اب ہم پاکستان کے نظام محصولات، یہ جو NFC ایوارڈ ہے 2010، اور یہ جو ہے ہمارے کورس میں شامل نہیں ہے، پیج ہے 134 135 میرے پاس ہے، اور ان کو بھی شکا مائنس کر دیجیے گا۔ اس کے بعد پاکستان کے نظام محصولات کا جو جائزہ ہے وہ ہمارے کورس میں شامل ہے، تو اسے ہم جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ پاکستان میں کے نظام محصولات کا جو سب سے حکومت جو ہے وہ اس کی آمدن کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ٹیکس ہی ہے، ٹھیک ہے۔ حکومت آمدن کہاں سے حاصل کرتی ہے؟ ٹیکس سے حاصل کرتی ہے۔ پاکستانی حکومت ٹیکس جو اس کی آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دو طرح سے مرکزی اور صوبائی حکومتیں اپنی آمدنی کا بیشتر حصہ کہاں سے حاصل کرتی ہیں؟ ٹیکسوں سے۔ ایک اندازے کے مطابق مرکزی حکومت اپنی آمدنی کا 75% سے زائد جو ہے وہ ٹیکسوں سے، اور باقی جو 25% ہے وہ کہاں سے حاصل کرے گی؟ دیگر ذرائع سے، جیسے وہ نان ٹیکس وصولیاں ہم نے پڑھی تھی، جرمانے ہیں، قرضے ہیں، فیس ہے، قیمت ہے، جبکہ صوبائی حکومتیں اپنی آمدنی کا 60% ٹیکسوں کے ذریعے سے حاصل کرتی ہیں۔ پاکستان میں بالواسطہ ٹیکسوں کی بھرمار ہے۔ براہ راست ٹیکس پاکستان میں کم ہے، بالواسطہ زیادہ ہے۔ مرکزی حکومت محاصل آمدنی کا 68% سے زیادہ بالواسطہ، اور 32% جو ہے وہ براہ راست ٹیکسوں سے حاصل کرتی ہے۔ بالواسطہ ٹیکس ایسے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، جن کا بوجھ جو ہے وہ شفٹ کر دیا جاتا ہے، قیمتوں میں شامل کر دیے جاتے ہیں، اس لیے ان کا بوجھ کون برداشت کرتا ہے؟ صارفین، اور مہنگائی سے صارفین بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ٹیکسوں کا نظام اس طرح سے ہے کہ اس میں غریبوں پر زیادہ بوجھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان میں ٹیکسوں کی جو شرح ویسے تو مستزاد نوعیت کے ہیں، لیکن بالواسطہ ٹیکس کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا اوپر کہ زیادہ ہیں، ضروریات زندگی کی اشیاء پر وہ لگائے جاتے ہیں۔ غریب آدمی چونکہ اس کی آمدن کا زیادہ حصہ جو ہے وہ ضروریات زندگی کی اشیاء پر صرف ہوتا ہے، لہٰذا ٹیکسوں کا بوجھ بھی اسے ہی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان کا نظام ٹیکس غیر مؤثر ہے کیونکہ پاکستان کا معاشرہ جو ہے وہ دو گروہوں میں تقسیم ہے۔ ایک طرف بہت امیر لوگ جن کی آمدن بہت زیادہ ہے، اور ایک طرف بہت ہی غریب لوگ ہیں جن کی آمدن کم ہے۔ اس طرح پاکستان کا جو ٹیکسوں کا نظام ہے، دولت کی جو غیر مساوی تقسیم ہے اسے صحیح کرنے میں ناکام ہے۔ پاکستان کا ٹیکس کا نظام جو ہے وہ آسان اور سادہ ہے۔ تنخواہ دار افراد اور دیگر وہ لوگ جن کی آمدنیاں 2 لاکھ، دو تو نہیں، ابھی اس کو آپ جو 8 لاکھ ہے، 8 لاکھ سے زیادہ ہے، وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ ٹیکس مستزاد شرح سے لگتے ہیں۔ ان کا عمل نہایت سادہ ہے۔ تجارتی لوگوں کو خود تشخیص اسکیم کے تحت اس بات کی سہولت دی جاتی ہے کہ وہ اپنا ٹیکس خود جو ہے اسے ڈٹرمن کرے۔ پاکستان کا نظام ٹیکس لچکدار ہے۔ لچکدار کا کیا مطلب ہے کہ حکومت کو جب آمدن کی ضرورت ہوتی ہے تو نئے ٹیکس لگا دیتی ہے، جیسے کہ 1965 اور 71 کی جنگوں کی وجہ سے جب پاکستان پہ یہ برا وقت آیا تو کیا ہوا کہ حکومت کو اپنی آمدن بڑھانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے نئے ٹیکس لگا دی۔ اس طرح 1973 میں پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے نئے ٹیکس لگائے اور آمدنی بڑھ گئی۔ 1998 جولائی میں ایٹمی دھماکے جب کیے گئے تو اس کے بعد بھی کہ اس طرح کے اقدامات کیے گئے۔
2013 में जो सेल्स टैक्स था वो 16 से 17% किया गया, जबकि 2016 में विद होल्डिंग टैक्स जो है वो लगाया गया। ये पुराने फिगर्स हैं, इसलिए बेशक इनको भी 2013-16 की फ़िगर को रहने दें। कौमी आमदनी में टैक्सों का बड़ा ज़रिया है। पाकिस्तान की कुल कौमी आमदनी में टैक्सों का हिस्सा नुमायाँ है। हमारी मीशत के तकाज़ों के पेश नज़र ज़रूरी क्या है कि अमीरों पर भारी टैक्स लगाया जाए और उनसे जो हासिल करदा आमदन है वो गरीबों की फ़लाह बहबूद पर जो खर्च की जाए। इस तरह हुकूमत की आमदन में भी इजाफ़ा होगा और दौलत की तकसीम जो है वो भी मसावी हो जाएगी। फिर पाकिस्तान में कर्ज़े और ज़ायद नोट जो हैं वो छापे जाते हैं, क्योंकि हुकूमत को जो है वो अपने अखराजात को पूरा करने पड़ते हैं। हुकूमत की आमदनी कम होती है, अखराजात ज़्यादा होते हैं, और उसके नतीजे में क्या होता है, मईशत पर मज़ीद बोझ पड़ता है और मुल्क में अफरात ज़र भी पैदा हो जाता है। पाकिस्तान में जो कारोबारी लोग हैं वो मुख्तलिफ़ हरबों से टैक्सों की अदायगी नहीं करते। असल आमदनी जितनी होती है उससे कम ज़ाहिर करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं। बराह रास्त टैक्स की वसूली के अमले से मिली भगत मुकाओ करके क्या करते हैं, हुकूमती ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान भी हो चुका है। जबकि टैक्स जो दहिंदा और टैक्स वसूली का जो अमला है ज़ाती मफाद की खातिर झूठ से, बददियानती और रिश्वत का मुर्तकब होता है, और उस पर काबू पाने के लिए सख्त और मौसर तरीक़ा कार जो उसकी ज़रूरत है। लास्ट पर पाकिस्तान में का महसूलाती निज़ाम कैसा है, जो कि अमीर लोगों को, सरमायादारों को, सनतकारों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रायत फ़राम करता है, तहफ़्फ़ुज़ फ़राम करता है, जबकि बिलवास्ता जो टैक्स है हमने अभी पढ़ा कि उसका बोझ गरीब पर ज़्यादा पड़ता है। बचत का तनासुब इसी वजह से कम है, सरमायाकारी फिर कम है, अंदरूनी ज़राए से कम रकम मिलती है, लिहाजा मुआशी तरक्की का अमल सुस्त है, और बैरूनी इमदाद और हम हर वक्त जो कर्ज़े है वो गैर मुल्की लेते रहते हैं। ज़रूरत क्या है कि हम क्या करें, अमीरों पर भारी टैक्स लगाकर जो रकम हासिल हो उसे गरीबों की फ़लाह बहबूद पर खर्च जो है वो किया जाए। निज़ाम महसूलात को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाए, बराह रास्त टैक्सों का तनासुब ज़्यादा किया जाए, बिलवास्ता टैक्सों का बोझ कम किया जाए, टैक्स वसूल करने के निज़ाम जो उसे मौसर होना चाहिए ताकि टैक्स चोरी ना हो, हुकूमत को माकूल आमदन मिल जाए। टैक्सों का जो निज़ाम है आसान हो, सादा हो, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो, और टैक्सों का निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि एक तरफ तो लोगों की आमदन में फ़र्क कम हो ताकि अमीरों की आमदनियाँ कम हो और गरीबों की आमदन में इजाफा हो। दूसरी तरफ फिर बचत की हौसला अफजाई हो, जितनी बचत की शरह ज़्यादा होगी सरमायाकारी बढ़ेगी, और जितनी सरमायाकारी ज़्यादा बढ़ेगी कौमी आमदनी बढ़ेगी, और लास्ट पर मुल्क जो है वो फिर मुआशी तरक्की करेगा। ये पाकिस्तान में टैक्सों के निज़ाम का जो है जायज़ा हमने जो है वो लिया। इसके बाद जो है वो इसको थोड़ा सा सरकारी मालियात को जो है वो हम इसका मुकाबला निजी मालियात के साथ जो है दोबारा से एक बार देख लेते हैं। सरकारी मालियात में क्या है, जब हुकूमत की आमदनी और ख़र्च जो है वो उसको सरकारी मालियात कहते हैं, और निजी क्या है, एक आम शख्स के आमदनी और ख़र्च की पॉलिसी को हम निजी मालियात कहते हैं। इनमें मुश्तरका जो खसूसियात हैं वो क्या है कि सरकारी और निजी दोनों किस्म की मालियात का ताल्लुक़ किससे है, आमदनी अखराजात की तखसीस से। दोनों अपनी आमदन के असूल और अखराजात की जो तखसीस है उसे करते हैं, उसका अंदाज़ा लगाते हैं। फिर हुकूमत हो या एक आम शख्स हो, उसके ज़राए कैसे होते हैं, महदूद होते हैं, और उसके जो ख्वाहिशात होती हैं, जो उसके मकासद होते हैं वो बहुत ही अनलिमिटेड होते हैं, और उनकी जो और दोनों का मकसद जो है वो क्या होता है कि फ़लाह बहबूद होता है, बेहतरी है, मुनाफा है, और ज़रूरत थी जो जितनी हुकूमत की ज़रूरत है, ये एक आम शख्स की ज़रूरत है, उसका हसूल जो है वो दोनों का मकसद है। फिर दोनों जो शोबे उन वो बचतों की अहमियत का एहसास जो है वो दोनों को ही होता है, हुकूमत हो या एक आम शख्स हो। निजी सरकारी मालियात में जो फ़र्क है वो क्या है कि आमदनी और अखराजात का दोनों का तरीका जो है वो डिफरेंट है। आम अफराद अपना बजट बनाते वक्त पहले आमदनी का अंदाज़ा लगाते हैं और बाद में अखराजात का, लेकिन हुकूमत पहले अखराजात का अंदाज़ा लगाती है और बाद में आमदनी का। फिर दोनों की मुद्दत में भी फ़र्क होता है। आम जो हुकूमत की जो आमदनी और ख़र्च की जो तखमीना लगाया जाता है, जो अंदाज़ा लगाया जाता है, वो एक साल के लिए आप देखते हैं कि बजट जो है वो साल में एक बार आता है, लेकिन एक आम शख्स जो है वो उसकी आमदन जो है और अखराजात का जो तखमीना है वो जब उसे आमदन मिलती है वो तब लगाता है। जैसे अपना बजट जो है वो महीने का भी बना सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हफ्तावार भी जो है आमदनी मिल रही होती है, तनख्वाह मिल रही होती है, वो हफ्ते का बजट भी बनाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रोज़ाना की बुनियाद पर भी आमदन हासिल होती है। तो दोनों में ये फ़र्क है। अंदरूनी बैरूनी कर्ज़े हुकूमत हासिल कर लेती है, लेकिन एक आम शख्स जो है वो अंदरूनी ज़राए में भी अपने रिश्तेदारों, दोस्तों से, बैंकों से कर्ज़ा ले सकता है, लेकिन बाहर के मुल्क से कर्ज़ा जो है वो एक आम शख्स की दस्तरस में नहीं होता।
پھر جو ہے وہ خسارے کی سرمایہ کاری جو ہے وہ حکومت کرتی ہے. جب اپنے اخراجات اس کے زیادہ ہو جاتے ہیں، آمدنی کم ہوتی ہے، تو وہ خسارے کی سرمایہ کاری کرتی ہے، یعنی کہ بغیر گارنٹی کے نوٹوں کو چھاپ کر اپنی ضروریات کو پورا کرتی ہے. لیکن ایک عام شخص جو ہے وہ بغیر گارنٹی کے نوٹ جو ہے وہ نہیں چھاپ سکتا. اگر وہ ایسا کرے گا تو اسے سزا ملے گی. پھر حکومت جو ہے مستقبل کے ترقیاتی منصوبے بناتی ہے، جیسے کہ کوئی نہریں بنانا ہے، پن بجلی کے منصوبے ہیں، ذرائع مواصلات، خبر رسانی کی ترقی، کوئی بیراج، کوئی ریلوے لائنز، کوئی سڑکیں، یہ ساری کی ساری کے مستقبل کے ترقیاتی منصوبے ہیں. ایسے منصوبوں پر خرچ کرنے سے کیا مقصد ہے کہ لوگوں کا معیار زندگی بلند ہو. اس کے برعکس عام افراد زیادہ تر اپنی موجودہ ضروریات کو پورا کرتے ہیں. اگر وہ کچھ رقم پس انداز کرتے ہیں، یعنی بچاتے بھی ہیں، تاہم بڑے بڑے جو منصوبے ہیں وہ ان کی ضرورت نہیں ہوتے. غیر معمولی تبدیلیاں جو ہیں وہ حکومت کر لیتی ہے اپنے آمدنی اور اخراجات میں، ٹھیک ہے، لیکن عام شخص جو ہے وہ آمدنی بھی اس کی محدود ہوتی ہے اور اخراجات میں بڑے پیمانے پر تبدیلی نہیں کر سکتی. حکومت فاضل بجٹ بناتی ہے، یعنی حکومت جو ہے وہ ایک عام شخص فاضل بجٹ بناتا ہے، یعنی اس کی آمدن زیادہ اور اخراجات کم ہو تاکہ مستقبل کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے. لیکن حکومت کا بجٹ اگر فاضل ہو تو اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ اس کی آمدن زیادہ ہے، اس نے لوگوں سے آمدن زیادہ حاصل کی ہوئی ہے اور خرچ کم کرتی ہے. حکومت جو ہے وہ اس پہ بہتر یہ ہے کہ حکومت کا جو بجٹ ہے وہ متوازن ہو، جتنی آمدن اتنا خرچ ہو یا پھر خسارے کا. سرکاری مالیات کی تشہیر جو ہے وہ حکومت کرتی ہے، اپنے پبلسٹی کرتی ہے، جب اپنا خرچ کرتی ہے، اپنا بجٹ بناتی ہے تو خوب تشہیر کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اخبارات میں، ریڈیو پہ، ٹیلی ویژن پہ، دوسری سرکاری ایجنسیوں کے ذریعے اس بات کی پبلسٹی کی جاتی ہے، مشہوری کی جاتی ہے کہ آنے والے سال میں حکومت کی آمدن کتنی ہوگی اور کتنا نیا ٹیکس لگایا جائے گا اور کہاں کہاں پر خرچ کیا جائے گا. لیکن ایک عام شخص جو ہے اپنے بجٹ کو راز میں رکھتا ہے، وہ کسی پر ظاہر نہیں کرتا کہ اس کی کتنی آمدن ہے، اس نے کتنا خرچ کیا اور کتنی بچت کی. پھر سرکاری مالیات سے متعلق ریکارڈ کی تیاری ہے. سرکاری مالیات کے تحت حکومت کی آمدنی اور اخراجات سے متعلق اعداد و شمار، دوسری تفصیلات کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے. نیا بجٹ بناتے وقت اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے، جبکہ نجی جو مالیات کے تحت لوگ اپنی آمدنی اور اخراجات سے متعلق کوئی ریکارڈ محفوظ نہیں رکھتے. حکومت غیر ملکی امداد، تحائف، جیسے اگر کوئی ناگہانی حالات ہو جاتے ہیں تو قرضے وغیرہ حاصل کر لیتی ہے، اس کی آمدن بڑھ جاتی ہے. لیکن عام افراد کو بین الاقوامی سطح پر اس قسم کی رقم امداد یا تحائف جو ہے وہ کسی صورت میں نہیں ملتے. یہاں تک یہ پیچھے سے بھی میں نے تھوڑا سا اس چیپٹر کے سٹارٹ سے آپ کو ریوائز کرا دیا. یہ چیپٹر ماشاءاللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، ہم ایکسٹرا ماشاءاللہ پڑھ چکے ہیں، ایک ایکسٹرا چیپٹر بھی ہم نے کر لیا. اب نیکسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بین الاقوامی تجارت کا چیپٹر، 5واں چیپٹر جو ہے ہم پڑھ لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم پاکستان اکنامکس جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے. آج کا جو آپ کا کام ہے، جو آپ کا ہوم ورک ہے، وہ مرکزی بینک کے فرائض ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی اسائنمنٹ کیا ہے؟ مرکزی بینک کے فرائض لکھیں. تو آپ کو آج کے ٹاپک میں جو بھی سمجھ میں نہیں آیا آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے، گروپ میں کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے پوچھیں، اور جو ہے وہ پڑھتے ہوئے کوئی مشکل لفظ لگے، کوئی لائن لگے تو آپ مجھ سے پوچھا کریں. ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ اچھی تیاری جو ہے وہ اپنے پیپرز کے لیے بھی کرتے رہیں. اوکے، اللہ حافظ.